ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ نماز تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ کون سی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ اور آخر وہ کون سی برکتیں ہیں جو تہجد پڑھنے والوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہیں؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتی ہیں تو ویڈیو کے آخر تک ضرور بنی رہیے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، رات اپنی آخری گھڑیاں گزر رہی ہے، لیکن ایک مومنہ، نمازی اور پاکیزہ بندی اپنے رب کے حضور کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ اپنے رب سے دل کی باتیں کر رہی ہے۔ یہ جب بندہ یا بندی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ یہی نماز تہجد ہے، یہی وہ عبادت ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور جسے نیک لوگوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ میری بہنوں، نماز تہجد پڑھنے کے لیے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جائیں اور پھر فجر سے پہلے بیدار ہو کر وضو کریں اور 2 رکعت نماز سے آغاز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہیں، اسی لیے 2، 4، 6، 8 یا جتنی توفیق ہو پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی بہن کو زیادہ وقت نہ ملے تو صرف 2 رکعت بھی کافی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے، نمازوں کی تعداد کو نہیں۔ بہت سی بہنوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں نماز تہجد کے لیے سورہ اخلاص کی کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں، سورہ فلق پڑھ سکتی ہیں، سورہ ناس پڑھ سکتی ہیں۔ یہ قرآن کی جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بعض لوگ مختلف تعدادیں بیان کرتے ہیں، لیکن شریعت میں تہجد کے لیے کسی خاص سورت یا خاص تعداد کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، نماز تہجد میں سب سے قیمتی چیز لمبی دعائیں ہیں۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی اولاد کی کامیابی کی دعا کیجئے، اپنے شوہر، والدین اور گھر والوں کے لیے خیر مانگیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اپنے رب سے عرض کیجئے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، بہت فائدہ مند ہونے والے ہے۔ لائک کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ذرا سوچئے، کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورت جو رات کے آخری پہر اپنے رب کے حضور کھڑی ہوتی ہیں۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دیتا ہے۔ جب آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آنسوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج تک آپ نے تہجد کی عادت نہیں بنائی
تو آج ہی ارادہ کر لیجئے، چاہے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت تعلق کا آغاز ضرور کیجیے۔ یقین جانیے، تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اعلان ہے، بندگی کا اظہار ہے اور رحمتوں، برکتوں اور سکون کا خزانہ ہے۔ محترمہ سامعین، خاص کر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نماز تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید تہجد کے لیے کوئی الگ نماز ہے، کوئی الگ طریقہ ہے یا کوئی خاص صورتیں ضروری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہجد کا طریقہ عام نفل نماز ہی کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہیں۔ میری محترمہ بہنوں، جب آپ رات میں بیدار ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے جگایا۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کیجیے۔ وضو کے دوران یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاکیزگی اختیار کر رہی ہوں۔ پھر کسی پاک جگہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہی ہوں۔ یاد رکھیے، نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیجیے، ثنا پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو سورت یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یا کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ شرائط میں تہجد کے لیے کسی خاص سورت کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ پھر رکوع کیجیے اور اطمینان سے سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں، پھر سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ سجدہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت کی حالت ہے، اسی لیے سجدوں میں خوب دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں عرض کیجیے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت کے آخر میں اتحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجیے۔ میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت الگ پڑھیں۔ اگر 6 رکعت پڑھنی ہوں تو 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ اگر 8 رکعت پڑھنی ہوں تو بھی 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ اب ایک اہم بات سن لیجئے، اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے ہیں تو تہجد کے بعد وتر ادا کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کی نماز کے آخر میں وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ عشاء کے بعد وہی وتر پڑھ چکی ہیں تو دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، تہجد میں لمبی قرات کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو زیادہ قرآن یاد نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔
آپ جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لیجئے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، تہجد کا اصل حسن صرف رکعتوں کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی حاضری، عاجزی، خشوع اور اخلاص میں ہے۔ ممکن ہے ایک عورت صرف 2 رکعت پڑھے لیکن اسے اخلاص ہو کہ ایسا اخلاص ہو کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، اور ممکن ہے کوئی بہت سی رکعتیں پڑھے مگر دل حاضر نہ ہو۔ اسی لیے میری بہنوں، جب آپ تہجد کے لیے کھڑی ہوں تو یہ احساس اپنے دل میں زندہ رکھیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، وہ میری ہر بات سن رہا ہے، میرے آنسوں کو دیکھ رہا ہے اور میرا دل کے راز جانتا ہے۔ پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر اور اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ یہی وہ لمحات ہیں جو بندے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ محترمہ سامعین، خاص کر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیں نماز تہجد کی فضیلت اور اس کے عظیم انعامات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ میری بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے تھے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے تب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے تھے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے۔ آپ اللہ کے محبوب ترین نبی تھے، پھر بھی آپ راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اتنا اہتمام فرماتے تھے تو ہم جیسے گناہ گار بندوں کو اس عبادت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندوں کو پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ میری بہنوں، یہ وہ وقت ہے جب زمین پر خاموشی ہوتی ہے لیکن آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والے کی جھولی خالی نہیں لوٹتی۔ میری محترم بہنوں، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، محبت اور برکت چاہتی ہیں، تو تہجد کے وقت اپنے بچوں کے نام لے کر دعا کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا کی تھی
اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک بیٹا عطا فرمایا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رہے کہ تہجد صرف ضرورت کے وقت پڑھنے کی نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بعض لوگ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے خوشی میں بھی اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں اور غم میں بھی۔ یہی اخلاص ہے، یہی سچی بندگی ہے۔ اور میری بہنوں، اگر کبھی آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو مایوس نہ ہوں، دوبارہ کوشش کیجیے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان نیکی سے دور ہو جائے، لیکن مومن بار بار کوشش کرتا ہے۔ اگر 2 رکعت سے آغاز کیا جائے، کل 4 رکعت پڑھ لیجیے، پھر آہستہ آہستہ یہ عبادت آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے گی۔ یقین جانیے کہ تہجد پڑھنے والی عورت کے دل میں ایک خاص سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ حسن ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ سجدہ جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوں گے، وہ دعائیں جو آنسوں کے ساتھ مانگی گئی ہوں گی، اور وہ راتیں جو اللہ کی یاد میں گزری ہوں گی، وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ایسی مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔